آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم اور خوشخبری والے خواب کے متعلق آپ کو بتلائیں گے اور اس کی تعبیرات آپ کو بتلائیں گے، اور وہ خواب ہے خواب کے اندر کاروبار کے اندر نفع دیکھنا، کاروبار کے اندر فائدہ دیکھنا، کاروبار کو دگنا بڑھتے ہوئے دیکھنا، یا گاہک بڑھتے ہوئے دیکھنا، یا حساب و کتاب میں فائدہ ہوتے ہوئے دیکھنا۔ اگر اس طرح کا کوئی بھی خواب آپ دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر مل جائے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان مکرم، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خواب کے اندر کاروبار کے اندر نفع دیکھنا، ترقی دیکھنا، بڑھوتری دیکھنا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر ایک کی مختلف تعبیر ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کاروبار کے اندر ترقی دیکھتا ہے، نفع دیکھتا ہے، کاروبار کو بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، یا گاہکوں کی آمد و رفت زیادہ دیکھتا ہے۔ کوئی تاجر آدمی خواب کے اندر کاروبار کی ترقی دیکھتا ہے، یا کوئی نوکری چاکری والا آدمی یا کوئی عام آدمی دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ اس کے کاروبار کے اندر ترقی ہو رہی ہے، اس کے کاروبار کے اندر فائدہ زیادہ ہو رہا ہے، اس کے کاروبار بڑھ رہا ہے۔ یا اسی طرح تنخواہ دار اور کم مزدوری والا آدمی بھی خواب میں دیکھ لیتا ہے کہ اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، یا کوئی خواب کے اندر ایسے دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ اس کو نفع حاصل ہو رہا ہے، حد سے زیادہ، ڈبل یا ٹرپل یا چگنا اس کو نفع حاصل ہو رہا ہے۔ یا اسی طرح کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ پہلے اس کو نقصان ہوا، پھر آسانی والا معاملہ ہو گیا اس کے لیے کہ اس کو کاروبار کے اندر نفع حاصل ہونے لگ گیا۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں اور ہر ایک کے مختلف تعبیر ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل تعبیرات.29 کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی اور دلچسپ تعبیرات آپ کو مل سکیں۔ کتنے ہی دوست ایسے ہیں کہ جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک ہمیں نہ لائک کیا ہے اور نہ ہی سبسکرائب کیا ہے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمارے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمارا جذبہ بڑھتا ہے، اور ہم اس طرح کی جو روزمرہ دیکھنے والے خواب ہوتے ہیں اس کے متعلق ویڈیو بناتے ہیں اور اس میں قرآن و حدیث کے مطابق کوشش کرتے ہیں تعبیرات بیان کرنے کی۔ تو اب تعبیرات کو شروع کرتے ہیں۔ کوئی تاجر آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو کاروبار کے اندر فائدہ ہو رہا ہے، نفع حاصل ہو رہا ہے۔ تو تاجر آدمی کے لیے خواب کے اندر دیکھنا، کاروبار میں ترقی دیکھنا، تو اس کی ایک تعبیر تو یہ بنتی ہے کہ اگر اس کا پیسہ کسی جگہ پر رکا ہوا ہے، بسا اوقات ادھار میں اس کا کہیں پیسہ پھنسا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ ان قریب اس کا وہ رکا ہوا پیسہ واپس آ جائے گا، جو اس کی ادھار گئی ہوئی ہے بہت ساری، وہ ایسا ایسا واپس آ جائے گی۔ یا دوسری اس کی تعبیر یہ بھی بنتی ہے کہ اس کو نئے گاہک ملیں گے، اس کے کاروبار میں اس طرح ترقی ہوگی، یا اس کے پارٹنر بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، یعنی جو کاروبار کے اندر اس کے ساتھ انویسٹ کریں گے، جس کی وجہ سے اس کا کاروبار مزید دن بدن ترقی حاصل کرے گا۔ لیکن ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کاروبار کو حلال ہی رکھے، حرام ذرائع استعمال نہ کرے کاروبار کے لیے، حلال ذرائع سے کاروبار کرے، مثلا دیانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کاروبار کرے۔ انشاءاللہ اس کا کاروبار بہت جلدی جو ہے نا وہ ترقی کی منزلیں طے کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو بے حد منافع حاصل ہو رہا ہے، یعنی سوچ سے بھی زیادہ، تو اس کی ایک تعبیر یہ بنتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو کوئی خوشی لاحق ہوگی، یعنی اگر وہ بے اولاد ہے تو اس کو اولاد بھی حاصل ہو سکتی ہے،
یا اسی طرح اگر وہ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہے تو وہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اس کو خوشی لاحق ہوگی۔ اور کبھی کبھی اس طرح کا خواب کہ بہت زیادہ نفع حاصل ہونا، یہ ایسا خواب ہوتا ہے کہ اس آدمی کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ آدمی آنے والے وقت میں جب اس کے پاس مال زیادہ ہو جائے، یہ غرور اور تکبر اور لالچ میں نہ پڑ جائے، بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا رہے تاکہ مزید اس کے کاروبار میں ترقی ہوتی رہے اور اس کے روزگار میں اضافہ ہوتا رہے، اور آنے والے وقت میں جو اس کو ذمہ داریاں ملیں گی اس میں یہ نہ ہو کہ یہ کسی کو کچھ نہ سمجھے، تکبر کے اندر آ جائے کہ بس میرے پاس پیسہ آ گیا ہے تو اب جو ہے نا میں جیسے مرضی چاہے کروں۔ نہیں میرا عزیز، اس کو اگر نفع حاصل ہو رہا ہے تو وہ مل بانٹ کر کھائے، یعنی غریبوں کا بھی احساس کرے تاکہ مزید اس کی ترقی ہوتی رہے کاروبار۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو پہلے نقصان ہوا اور پھر بعد میں اس کو نفع حاصل ہوا، تو اگر وہ آدمی صبر کرنے والا ہے، کسی کام کے اوپر اس نے صبر کیا ہوا ہے، رشتہ داری کے اندر کوئی صبر کیا ہوا ہے یا کسی اور معاملات کے اندر اس نے صبر کیا ہوا ہے، تو آنے والے وقت میں اس کو اس کے صبر کا جو ہے اجر ملے گا، دنیا میں بھی، آخرت میں تو ویسے ہی ملے گا لیکن دنیا میں بھی اس کی جو ہے نا ابداد رسی ہوگی۔ اور اسی طرح کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، تو اس کو اس کے صبر کا انعام ملنے والا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کاروباری آدمی نہیں ہے بلکہ کوئی تنخواہ دار آدمی ہے یا وہ کوئی مزدوری کرنے والا آدمی ہے اور وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو نفع ہو گیا ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بنتی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کوئی نیا کاروبار شروع کرے گا، اس سے اس کی آمدنی کے اندر اضافہ ہوگا۔ یا اگر زیادہ نوکری والا آدمی ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کی تنخواہ کے اندر دگنا اضافہ ہوگا۔ یا ایک تعبیر اس کی یہ بھی بنتی ہے کہ یہ آدمی کوئی سائیڈ بزنس شروع کرے گا، یعنی جو یہ نوکری کر رہا ہے وہ تو کرتا رہے گا، اس کے علاوہ یہ کوئی سائیڈ بزنس شروع کرے گا، اس سے بھی اس کو آمدنی آنا شروع ہو جائے گی، وہ بھی اس کی آمدنی کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہ خواب زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ مثبت پہلو لے کر آتے ہیں۔ اور اگر پریشان حال خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے کاروبار کے اندر ترقی ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آنے والے وقت میں اس کو مزید ترقی حاصل ہوگی، اب اس کی غربت کا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن اس آدمی کو چاہیے کہ مال کے آنے کے ساتھ وہ غرور اور تکبر اور لالچ میں نہ پڑ جائے۔ اور اسی طرح اگر آدمی خواب کے اندر کاروبار کے اندر نفع کو دیکھتا ہے تو اللہ پاک سے اس کے اندر خیریت کی دعا مانگے اور اپنی نیت کو درست کرے اور محنت کو جاری کرے تاکہ اللہ پاک کی مدد بھی شامل حال ہو۔ کہ بسا اوقات کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے بسا اوقات فتنہ کا ذریعہ بنتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ زیادہ مال کی وجہ سے بھی آدمی آزمائش میں پڑ جاتا ہے، پریشانی میں آزمائش کیا بسا اوقات تکبر میں پڑ جاتا ہے، لالچ میں پڑ جاتا ہے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو بس اللہ پاک کی طرف نگاہ رکھے اور نیت کو درست رکھے اور محنت کو جاری رکھے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے یہ دونوں چیزیں کام آئیں گی۔ دنیا میں بھی اس کا نفع جو ہے نا وہ فائدہ دے گا اور آخرت کے اندر تو ویسے ہی فائدہ ہے۔ اور تجارت کرنا یہ بہت ہی بہترین عمل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور امانت دار جو تاجر ہے وہ کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو کاروبار کے اندر یہ ضروری چیز ہے کہ سچ بولے اور امانت داری کے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرے کسی کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کوئی اور خواب دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ہمیں اپنا خواب لکھ کر دیں، ہم آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتلا دیں گے۔ اور آپ سے دوبارہ بھی گزارش کی جاتی ہے
کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر لیں، تاکہ جس بھی قسم کی ہم خوابوں کی تعبیر کی ویڈیو بناتے ہیں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔